اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہقی کی حدیث ہے، مشکات نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ خود ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے، عظیم مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کب ارشاد فرمایا؟ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے، ایک دن پہلے خطبہ دیا۔ اتفاق سے آج بھی شاید ایک دن ہی پہلے ہو، تو میں اسی سنت کو ادا کر کے آپ کو خطبہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اب اس کی عظمت اور برکت میرے آقا نے خود ارشاد فرمائی۔ سنیے عظمت اور برکت اس میں کیا ہے۔ فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی رات ایک ہے، برکت پھر دیکھیے، اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر، یہ ہے برکت۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ 3 روٹیاں کھا کر بھی سیراب نہیں ہوتا، کثرت ہے اس کے پاس روٹیوں کی، لیکن دوسرا بندہ ہے، اس کو 1 روٹی ملی ہے بلکہ آدھی ملی ہے، وہ اس سے بھی سیراب ہو گیا۔ کثرت اس کے پاس تھی، برکت اس کے پاس ہے۔ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا اس ماہ مبارک میں برکت موجود ہے۔ اب برکت کا خود اندازہ کیجئے، رات ایک ہے، ایک رات کی عبادت ہے، کثرت نہیں ہے، مگر برکت دیکھ لیجئے کہ وہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، جس کو ہم لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ جو نفل پڑھے گا عام دنوں میں، اگر اس نے کوئی فرض پڑھا ہوگا تو اس فرض کا اسے جو ثواب ملے گا، اس ماہ مبارک میں اتنا ثواب نفل کا ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر کسی نے فرض قضا کیا، قضا نہیں، اگر فرض ادا کیا، فرض ادا کرنے کا ثواب اور ہے، قضا کرنے کا ثواب اور ہے۔ جس شخص نے وقت پر فرض ادا کیا ہو، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، قضا کرنے والے کو اتنا کم ملتا ہے کہ اگر وہ کئی سال تک قضا نمازیں پڑھتا رہے تو ادا کا جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے اس ماہ مبارک میں تو اس کو عام دنوں میں ادا کیے ہوئے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے عام دنوں میں ادا کیے ہوئے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ 70 گنا، اندازہ کر لیجئے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا نہیں، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیکی ایک کرے، بدلے میں ثواب 70 گنا پائے۔ یہ ہے برکت اس ماہ مبارک کی۔ اور فرمایا
اس ماہ مبارک میں دن کے وقت روزہ فرض ہے اور رات کے وقت نفل یعنی قیام تطوعاً. رات کو جو قیام ہوتا ہے وہ نفلی قیام ہوتا ہے یعنی تراویح کی صورت میں. یہ باقی کسی مہینے کو فضیلت اور برکت حاصل نہیں ہے. دن کو روزہ ہو، رات کو قیام ہو، تراویح ہو. یہ صرف رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت ہے. اچھا، پھر اس میں مزید کیا عظمت اور برکت رکھی ہے؟ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ صبر کرتا ہے. کیوں صبر کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں نے بھوکا رہنا ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے. فرمایا صبر کی جزا جنت ہے. تو جو شخص ماہ مبارک کے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور پھر جنت پا لیتا ہے. ایک صحیح حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اب یہ عمل آپ کا خلاف معمول تھا. جب آپ ممبر سے اترے تو بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے آج تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کیوں فرمایا؟ اس میں جو پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل آ گئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ رسوا و ذلیل و رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور جنت نہ حاصل کر سکے. رمضان میں بھی غافل رہے. تو میں نے جبرائیل کی دعا پر کہہ دیا آمین. بیٹے آپ اس طرف اگر بیٹھ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ کھانسی کر رہے ہیں، سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے اس پر کیا کہا؟ آمین. اب دعا کون کر رہے ہیں اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ تو قبولیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، قبولیت تو ہوگی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جب آپ کا نام لیا جائے اور کوئی درود نہ بھیجے تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو، وہ بھی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری دعا جبرائیل نے کی کہ یا اللہ، جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو. میں نے کہا آمین. تو اس میں جو پہلی دعا تھی جبرائیل علیہ السلام کی کہ جو رمضان پائے اور پھر بھی جنت نہ حاصل کر سکے وہ ذلیل و رسوا ہو. مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے. روزے رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں. یہ صبر کا مہینہ ہے. جو شخص صبر کرے گا وہ جنت پائے گا. اور کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کو یہ فضیلت مل سکتی ہے. اور فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے. کس کا؟ مواسات کا، غم خاری کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا یہ مہینہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس شخص کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا.
اور پھر اگلی فضیلت بھی سن لیجئے، اگلی برکت بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے پاس روزہ افطار کر رہا ہوں تو میرا جو روزے کا ثواب ہے تقسیم کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا سارا دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑا آسان ثواب پانے کا نسخہ تھا، فضیلت پانے کا، برکت پانے کا نسخہ تھا۔ صحابہ کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ پہلی فضیلتیں تو ہم پا لیں گے، کیونکہ صحابہ تو صحابہ تھے نا، وہ تو ادنا سی نیکی کو بھی چھوٹ جانا اپنے لیے قیامت سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ ایک کھجور کسی کے پاس ہوتی ہے، کسی کے پاس آدھی کھجور ہوتی ہے، کسی کے پاس ایک گھونٹ شربت کا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے۔ حضور، ہم تو اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو دوسرے کا روزہ کیسے افطار کروائیں گے؟ اور اگر ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر اس فضیلت سے تو ہم محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ جو فضیلت میں نے بتائی ہے، یہ فضیلت اس شخص کو بھی مل جائے گی جو کھجور کے ایک دانے سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دے گا، اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ اور فرمایا جو شخص روزے دار کو سیراب کر کے کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور ایسا سیراب فرمائے گا کہ کبھی اسے پیاس اور بھوک نہیں لگے گی۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں جو شخص، جس شخص کے غلام ہوں، نوکر ہوں، ماتحت لوگ ہوں، ان کی ڈیوٹی میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔